علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، گفتگو کا ٹاپک ہے زوال امت، اسباب اور علاج۔ ہم اور آپ کا تعلق امت مسلمہ سے، اور یہ امت اسے اللہ نے قرآن میں خیر امت کہا ہے، سب سے بہترین امت۔ کنتم خیر امت، تو بہترین امت۔ اس امت کو اللہ نے بہت کچھ دیا۔ آج اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ارب پتی کھرب پتیوں کی اگر آپ لسٹ نکالیں، اس میں مسلمان آپ کو ٹاپ 10 لسٹ میں ملے۔ مسلمانوں کے پاس حکومت کی کمی نہیں ہے، تعداد کے اعتبار سے دنیا کا ہر 5واں انسان مسلمان ہے، لیکن کیا بات ہے کہ اتنے وسائل، اتنی دولت، حکومت، سب کچھ ہونے کے باوجود یہ قوم پوری دنیا میں ذلیل ہے، خار ہے، لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے۔
جسے اللہ نے خیر امت کہا، وہ آج دنیا کی سب سے ذلیل قوم بن گئی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا ہمارے ساتھ؟ 1400 سال پہلے جب مکہ کی سرزمین سے صفا کی پہاڑی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی آواز کو لے کر اٹھے تھے، تو ایک دو لوگوں کے علاوہ کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا پوری دنیا میں. آج پوری دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمان. افریقہ میں اسلام، یورپ میں اسلام، ایران میں اسلام، عراق میں اسلام، ہندوستان میں اسلام. عرب کی سرزمین سے وہ پیغام جو نکلا وہ دنیا کی چپے چپے پر چھا گیا. لیکن آج وہ قوم اتنی ذلت اور رسوائی کا شکار ہے کہ کتے اور بلی کے حقوق کے لیے ادارے بنے ہیں، جانوروں کے حقوق کے لیے ادارے بنے ہیں، ان کے حقوق کی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں. مسلمان کا خون بہتا ہے، مسلمان کی عزت لٹتی ہے، مسلمان کا قتل عام ہوتا ہے، کوئی آنسو بہانے والا نہیں. یہ ذلت کیوں ہے میرے بھائی؟ قرآن اٹھاؤ، وہی قرآن جسے ہم نے بھلا دیا ہے، جسے ہم نے بس تبرک کی کتاب، برکت کی کتاب بنا کے رکھا ہے. وہ قرآن جسے یا تو ہم دھو کے پیتے ہیں یا تعویذ بناتے ہیں یا مرنے پر بخشوانے کے لیے قرآن خوانی کروا دیتے ہیں. وہ قرآن مردوں کو بخشوانے کی کتاب نہیں، وہ زندوں کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے. وہ ہمارے مردہ دلوں کے لیے روح ہے. اس قرآن کو اٹھاؤ. قرآن ایک اصول بتاتا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دنیا کے کسی قوم کو ذلت اور رسوائی کے عذاب سے دوچار نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک اس قوم کے لوگ اپنے آپ کو نہ بدل ڈالے. جب ان کے اخلاق بدل جائیں، ان کے کردار بدل جائیں، ان کے اعمال بدل جائیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات بھی بدل دے گا. 1400 سال پیچھے جا کے دیکھو ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر چیز کو اسباب کے دائرے میں اللہ نے رکھا ہے. بغیر سبب کے کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر ہم ذلیل ہوئے ہیں تو اس کا سبب ہے، اس کا ریزن ہے، اس کا کارن ہے، اس کی وجہ ہے. اور قرآن نے اصول بتایا کہ جب اللہ کسی کو ذلیل کر دے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت نہیں دے سکتی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برا کرنا چاہے، جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہے، جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے، جب کسی قوم کو رسوا کرنا چاہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ذلت دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ذلت کو پھیرنے والی نہیں ہے. دیکھ لو، کمی کسی چیز کی نہیں ہے مگر ہم ذلیل ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے ذلت کا فیصلہ ہو چکا ہے. دنیا میں بڑے بڑے 30 مار کھا رہے ہیں. ایک قوم پیدا ہوئی تھی، قوم عاد. بڑے لمبے تگڑے لوگ تھے، پہاڑوں پہ مکان بناتے تھے. اللہ نے کیسا عذاب نازل کیا. آسمان سے آندھی آئی، تباہ ہو گئے. کھوپڑیاں تن سے جدا ہو کے، سر تن سے جدا ہو کے کھجور، سڑی ہوئی کھجور کے تنے کی طرح پڑی تھی ان کی کھوپڑی. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. اے لوگوں، کیا تم نے قوم عاد کے حالات نہیں پڑھے؟ کیا تم نے قوم سمود کے حالات نہیں پڑھے؟ کیا تم نے فرعون کے حالات نہیں پڑھے؟
جب ان لوگوں نے زمین میں فساد مچایا، جب اللہ کی نافرمانی کی، جب اللہ کی شریعت سے بغاوت کی، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ وہ عذاب کا کوڑا ہمارے اور آپ کے اوپر برس رہا ہے۔ دنیا میں قوم گزری تھی جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جو دنیا کی سب سے معزز قوم تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، دنیا کی بہترین قوم تھی، مگر اللہ نے اس قوم کو ایسا ذلیل کیا، ایسا رسوا کیا کہ مسلمان جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے 5 ٹائم کی نماز میں، تو جب تک غیر المغضوب علیہم نہیں پڑھ لیتا ہے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک اس قوم یہود کے اوپر اللہ کی غضب، اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار کا اقرار نہیں کر لیتا ہے، مسلمان کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ کیوں ایسا ہوا؟ اتنی اچھی قوم تھی، آسمان سے ریڈی میڈ کھانا آتا، اتنی معزز قوم تھی یہ، اللہ نے ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کی، مگر انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، انہوں نے تورات کے اندر تبدیلی کی، تحریف کی، انہوں نے اپنے نبیوں کا مذاق اڑایا، انہوں نے اللہ کا مذاق اڑایا، انہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی غور کیا کہ اللہ نے قرآن میں ان کا واقعہ بار بار کیوں بیان کیا؟ قرآن کا پہلا پارہ کھولو سورہ بقرہ، سورہ بقرہ سے اسٹارٹنگ ہو جاتی ہے بنی اسرائیل کے واقعات کی، اور پورے قرآن میں جگہ جگہ ان کے واقعات اللہ نے اسی لیے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے، اے میرے آخری نبی کی امت کے لوگوں، جو جرم، جو اپرادھ بنی اسرائیل نے کیا تھا، یہودیوں نے کیا تھا، اگر وہ جرم تم کرو گے تو تمہیں بھی سزا وہی ملے گی، ان کے گناہ تم کرو گے، سزا تمہیں بھی وہی ملے گی۔ اللہ کے یہاں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذلت اور رسوائی کیوں ہے؟ بڑا مختصر وقت ہے، بمبئی کا ماحول آپ جانتے ہیں، 10 بجے پروگرام ختم ہو جاتے ہیں، میں بالکل نازک وقت میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بس ٹو دا پوائنٹ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے کہ یہ ذلت ہمارے اوپر کیوں ہے، اور جب بیماری بتا دوں گا تو علاج بتانے کی ضرورت نہیں، بیماری دور کر لو وہی علاج ہے۔ اس امت کو اللہ نے سب سے بڑا تحفہ کیا دیا ہے؟ بتاؤ، سب سے بڑی نعمت ہمیں کیا ملی ہے؟ قرآن ملا ہے۔ ہمارے زوال کا سب سے پہلا سبب ہم نے اس قرآن کی ناقدری کی، ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کیا، اس کتاب کو ہم نے تبرک کی کتاب بنا دیا، ہم نے اس کتاب کو قرآن کھانے کا ذریعہ بنایا۔ ارے یہ قرآن تو غور و فکر کی کتاب تھی، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن تو نصیحت کی کتاب ہے، یہ ذکر کی کتاب ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے، ہم نے سمجھنا بند کر دیا۔ اس قرآن کو ہم نے مردوں کو بخشوانے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ تو مردہ دلوں کے لیے آب حیات ہے، یہ تو سوسائٹی میں پائے جانے والی ہر بیماری کا علاج یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، بہت کیا تو رمضان میں کھول کے تلاوت کر لی، اس قرآن پر عمل کرنا، اس قرآن کو اپنا دستور بنانا، قرآن جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے ویسی زندگی گزارنا، یہ سارے کام تو ہم نے بند کر دیے۔ قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بات کرو تو اچھی بات کرو، آج ہمارے منہ سے گالیاں نکلتی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب بولو تو انصاف کرو، آج ہم 1 نمبر کے بے ایمان۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ، آج معاشرے میں زنا میں، بدکاریاں میں۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے مسلمان عورتوں تم پردے کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرو، آج مسلمان عورتیں بے حیائی میں سب سے آگے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، مسلمانوں تم امانت میں خیانت نہ کرو، امانت کو امانت والوں کو لوٹا دو۔ آج مسلمان خیانت میں، بے ایمانی میں، فراڈ میں سب سے آگے۔
قرآن نے جو اصول بتائے، قرآن نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے، ہم نے ایک ایک کر کے ان کو ختم کر دیا۔ ہاں ہم یہ تو مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ تو تسلیم کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر اس کتاب کو اس کا حق نہیں دیتے، اس کتاب پر عمل نہیں کرتے، اس کتاب کو اپنا دستور نہیں بناتے، اس کتاب کے مطابق ہم زندگی نہیں گزارتے۔ علامہ اقبال نے بڑی سچی بات کہی تھی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قیامت کے دن اللہ کا دربار ہوگا اور اللہ کے پیارے رسول شکوہ کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، خود بھی چھوڑ دیا اور اپنے بھائیوں کو بھی قرآن نہیں پہنچایا۔ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھائی رہتا ہے، ہم بزنس بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ بزنس بھی کیا، لین دین بھی کیا، سکھ دکھ میں شامل بھی ہوئے، مگر کبھی قرآن کھول کے اس کو نہیں دیا۔ اب اس کے دل میں اگر ہمارے خلاف نفرت ہے، بدگمانی ہے، غلط فہمی ہے، تو کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ ہم نے تو دور کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو ساری مانوتا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، دنیا کے ہر انسان کو پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن تو ھدی للناس ہے، یہ پوری دنیا کو مارگ درشن کرنے کے لیے، پوری دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اور لوگوں، قرآن برکت کی کتاب ضرور ہے، مگر قرآن اس سے بھی بڑھ کے ہدایت کی کتاب ہے۔ آؤ اس قرآن کو پھر سے تھام لو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ لا يرفع بهذا ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے۔ جو قرآن کو تھامے گا، جو قرآن کو اپنا دستور بنائے گا، جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھے گا، جو قرآن کے حرام کو حرام سمجھے گا، جو قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا، وہ تو بلند ہو جائے گا، وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور قرآن کو چھوڑنے والا ذلیل ہو جائے گا۔ مدرسے کھلے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہو رہی ہے، مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں قرآن کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو تراویح میں پڑھا جائے، قرآن کا حق صرف یہی نہیں کہ سال میں ایک بار قرآن سنا دیا جائے۔ قرآن تبیان لکل شیء ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ راستہ دکھاتا ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، ذلت و رسوائی کو ختم کرنا ہے تو اس قرآن کو اپنا امام بنا۔ اور ایک بات میں بتانے جا رہا ہوں، بڑے دماغ کے پردے کھول کے میری اس بات کو سننا، بہت ہی پیاری حدیث اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے، صحیح ابن حبان کی روایت، القرآن شافع مشفع، قرآن شفاعت کرے گا۔ قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن پر غور کرنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، جب قیامت کے دن آئے گا تو قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کہے گا، اے اللہ، جب دنیا بستر پہ سویا کرتی تھی یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ تہجد میں مجھے پڑھا کرتا تھا، اے اللہ اس قرآن کے اوپر یہ عمل کیا کرتا تھا۔ قرآن شفاعت کرے گا اور قرآن کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وَمَاهِلٌ، قرآن جھگڑا کرے گا، مُصَدَّقٌ، اور قرآن کی جو بات بھی ہوگی اللہ تعالیٰ قرآن کی بات مانے گا، قرآن کی تصدیق کی جائے گی۔ اب ذرا حدیث کا ٹکڑا سنو، پوری تقریر کا سب سے اہم پوائنٹ لے کر جاؤ میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں، من جعلہ امامہ، جو قرآن کو اپنے آگے رکھے گا، قادہ الی الجنہ، تو قرآن اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن ہمارا امام ہونا چاہیے، قرآن ہمارے آگے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ اور ہماری فکر کے مطابق ہم قرآن کو بنانے کی کوشش کریں۔ آج یہ بھی ہو رہا ہے،
انٹرنیٹ کی دنیا پہ چلے جاؤ، اسلام کے نام پہ گمراہ کرنے والے اس قرآن کی آیتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ پہلے ایک نظریہ گڑھتے ہیں، ایک عقیدہ گڑھتے ہیں، ایک سوچ بناتے ہیں، اور پھر قرآن کے اندر اس کے حساب سے آیت تلاش کرتے ہیں۔ قرآن کو امام بنانا ہے، قرآن کو مقتدی نہیں بنانا ہے۔ جو قرآن کو امام بنائے گا، جو قرآن کو آگے رکھے گا، قرآن جنت میں لے کے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھے گا، قرآن کو اپنے حساب سے چلائے گا، قرآن کا مطلب اپنے حساب سے بیان کرے گا، قرآن، علامہ اقبال نے کہا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کام جب ہونے لگے گا ساقہو الی النار، تو یہ قرآن جہنم میں لے کے بھی جائے گا۔ تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن کے ذریعے جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ پہلا سبب ہے ہماری ذلت اور رسوائی کا، ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ دوسری چیز دیکھو، موبائل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، موبائل کے اندر وائرس آ جاتا ہے، جتنا زیادہ وائرس ہوتا ہے اتنا اس کو زیادہ ہم لوگ اینٹی وائرس ڈالتے ہیں۔ کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ شیطان کے وائرس چاروں طرف گھوم رہے ہیں، شیطان اور اس کے چیلے ہمیں فتنے میں ڈال رہے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے پیارے رسول کے الفاظ ہیں کہ ایسے فتنے پیدا ہوں گے، ایسا زمانہ آئے گا کہ شام کو آدمی مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا، صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکے کے بدلے دنیا کی چند دولت کے بدلے اپنا دین بیچ دے گا۔ ایسے فتنے کے دور میں ہمیں ہدایت کا جو سرچشمہ ہے، ہدایت جہاں سے ملے گی اس کو تھامنا ہے۔ اور ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ترکتو فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک محمد رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں میرے پیارے بھائیوں یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس کو ہم جتنا چھوڑیں گے اتنا زیادہ گمراہ ہوں گے۔ اور آج کے دور میں جب دین سے دور کرنے والے فطرے بہت زیادہ ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو اور زیادہ تھامنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ ان کو پکڑنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے، دین سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز، ذلت و رسوائی کا تیسرا سبب، برائی ہو رہی ہے چپ چاپ سے دیکھو، غلط کام ہو رہا ہے چپ چاپ سے دیکھو، روکنے کی کوشش مت کرو، منع کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ یہ کہہ کے ہٹ جاؤ کم سے کم ہمارا دامن تو گندا نہیں ہے، ہمارا دامن تو صاف ہے۔ اللہ کے یہاں اتنا کافی نہیں ہے، برائی سے بچنا بھی ضروری ہے، اور برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکنا، اس سے منع کرنا بھی ضروری ہے۔ لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اللہ فرماتا ہے یہودیوں کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی، داؤد علیہ السلام نے لعنت کی، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہودیوں کے یہاں گناہ ہوتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی تھی، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ، یہودیوں کے درمیان جب کوئی غلط کام کرتا تھا تو ان کے علماء بھی روکتے نہیں تھے۔ آج کل سوشل میڈیا میں ان جلسوں کے خلاف، ان کانفرنسوں کے خلاف بڑا لکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا کام یہی ہے، وہ فیس بک پر واٹس ایپ پر بیٹھ کے یہ کانفرنسیں، یہ جلسے سب بند ہو جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز غلط ہے، بے اعتدالیاں ہیں، وہ دور ہو، مگر اللہ کی قسم یہ جلسے، یہ کانفرنسیں، یہ دینی پروگرام، یہ کم سے کم ہمارے سماج کی نبض کے چلنے کی علامت ہے۔ یہ پروگرام، یہ دین کی باتیں یہ بتا رہی ہے کہ ابھی بھی مسلمان کے اندر یہ احساس ہے کہ برائی برائی ہے، کم سے کم برائی کو برائی کہنے والے تو کچھ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے اوپر لعنت فرما رہا ہے
کہ وہ برائی کو دیکھتے تھے، منع نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں اگر برائی ہو رہی ہے اس کو روکے، اس سے منع کرے۔ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے، یہ کم سے کم دل میں بھولا جائے۔ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ برائی سے روکے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا، بخاری کی روایت، کہا کہ اللہ کے نبی انہلک وفینا الصالحون، کیا نمازی لوگ، تہجد پڑھنے والے لوگ، نیک لوگ، متقی لوگ رہیں گے تب بھی اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم اذا ظہر الخبث، ہاں اے زینب، جب برائیاں بہت زیادہ ہونے لگیں گی اور برائیوں سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا تو نمازی بھی موجود ہوں گے، تہجد پڑھنے والے بھی موجود ہوں گے، نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، تب بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، برائی سے بچنا بھی ہے، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو بچانا بھی ہے، اور برائی کو روکنے کی اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے گاؤں میں، اپنے سماج میں روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے جتنی ہم کر سکتے ہو۔ یہ کوشش بند ہوئی، اللہ کا عذاب آیا۔ نمبر 4، ذلت کا زوال کا چوتھا سبب یہ ہے میرے بھائی کہ وہ امت جسے کلمے کی بنیاد پر ایک کیا گیا تھا، افریقہ کا کالا، امریکہ کا گورا اور ایشیا کا رہنے والا، انڈیا پاکستان کا رہنے والا بھی مسلمان ایک ساتھ پیر سے پیر ملا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا تھا۔ ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کی لینگویج الگ ہے، ان کی شکلیں الگ ہیں، لیکن ان کا کلمہ ایک ہے، ان کا دین ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کے نبی ایک ہے۔ یہ اسلام کا کمال تھا جس نے ہمیں ایک دھاگے میں پرویا تھا۔ یہ امت ایک ہے، ان کا کلمہ ایک ہے، مگر آج ہم نے اسے بانٹ دیا فرقوں کے نام پہ، مسلکوں کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ۔ قرآن نے بڑی پتے کی بات بتائی، وَلَا تَنَازَعُوا، اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑو نہیں، آپس میں بٹو نہیں، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ کیوں؟ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے۔ مسلمان سرحدوں میں بٹا ہے مگر اس کا ایمان اسے جوڑتا ہے۔ اگر برما کے روہنگیا مسلمانوں کا گھر جلتا ہے تو دھاراوی کے علاقے میں رہنے والا مسلمان اس کا درد محسوس کرے گی، اسلام سکھاتا ہے۔ اگر کشمیر اور فلسطین میں کسی عورت کی عزت لٹتی ہے تو پوری دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان یہ محسوس کرے کہ میری عزت لٹی ہے، میرے گھر کی عزت لٹی ہے۔ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، المومن للمومن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مسلمان تو مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، بلڈنگ کی طرح ہے۔ ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے، ایک عمارت جب تیار ہوتی ہے، عمارت ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہے، مسلمان بھی مسلمان کو طاقت دیتا ہے، مسلمان بھی مسلمان کا سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں تمہیں ایک دوسرے کا ایسا ہمدرد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا بھائی ہونا چاہیے، کمثل الجسد الواحد، جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے، جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے، انسان کے بدن میں کہیں پر بھی کوئی کانٹا بھی چبھے تو پورا بدن تکلیف میں پڑ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، بدن میں بخار آ جاتا ہے، پورا بدن ایک دوسرے کے درد میں شریک ہوتا ہے۔ یہ امت بٹ گئی۔ اسے بانٹا کس نے؟ اسے بانٹا شکم پرور مولویوں نے، اسے بانٹا دین کے ان رہنماؤں نے جنہوں نے دین کے نام پہ اپنی دکانیں چلائی۔ آج بھی وقت ہے، پوری دنیا کی بات کرو یا اپنے ملک کی بات کرو، آج ہمارا دشمن ہمیں برباد کرنے پہ تلا ہے اور ہم اندر ہی اندر اس کی سازشیں سمجھ نہیں پا رہے، اس سے ہاتھ ملانے کی باتیں کر رہے، اس کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کر رہے۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی
میں نام نہیں لوں گا. ہمارے ملک میں ایک تنظیم ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ تنظیم مسلمانوں کی کٹر دشمن ہے، کھلا کھلا بھی دشمنی کرتی ہے اور اندرونی طور پر بھی مسلمانوں کے خلاف بڑے ان کے پلانس ہیں. مگر آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ اس تنظیم نے باقاعدہ مسلمانوں کے لیے اپنی تنظیم کا ایک الگ شعبہ بنایا ہے، اور بہت سارے بکاؤ مسلمان ان کے سدسیہ ہیں، ان کے ممبر ہیں، ان کی بات کرتے ہیں، ان کا سپورٹ کرتے ہیں. کیا ہے؟ ایک مسلمان کو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے خون، ہماری عزت، ہماری آبرو سے کھیلنے والا کبھی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. وَلَن تَرْضَىٰ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اسلام کے دشمن تب تک تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے پیروکار نہ بن جاؤ، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ. تم غیر اللہ کے آگے سر جب تک نہ جھکا دو، تم سے خوش نہیں ہو سکتے. تم کو اس حد تک گرا دیں گے وہ. تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اپنے رسول سے کہا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے میرے نبی، جنہوں نے دین کے اندر بٹوارے پیدا کر دیے، جنہوں نے دین کے اندر فرقے پیدا کر دیے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے. اتحاد پیدا کرو میرے بھائی، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات کریں. ایک بن جائیں ہم، اپنے اتحاد کی طاقت کو پہچانے، اپنی ملت کی طاقت کو پہچانے، تو ابھی بھی حالات بدل سکتے. اور پانچویں چیز جہالت، علم سے دوری، تعلیم سے دوری، پڑھائی سے دوری، قلم سے دوری، کتاب سے دوری. اس امت کے سنگ بنیاد میں تعلیم شامل ہے. اس امت کی شروعات ہیرا کے غار میں اقرا بسم ربک الذی سے ہوئی. اس امت کے رسول کے اوپر قرآن کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، ان کے اندر پڑھنے کی بات کہی گئی ہے، علم کی بات کہی گئی ہے، قلم کی بات کہی گئی ہے، تعلیم کی بات کہی گئی ہے. مگر آج شرم آتی ہے جب ہم اپنی قوم کی تعلیمی حالت دیکھتے ہیں. حکومت نے کمیشن تیار کیا، سچر کمیشن، اور سچر کمیشن نے رپورٹ دی کہ اس ملک میں میلہ ڈھونے والے دلت چمار جن کو ہم کہتے ہیں، اس طبقے سے بھی زیادہ گئی گزری حالت ہے مسلمانوں کی تعلیم. نہ ہم دین کے ہوئے نہ دنیا کے ہوئے. وہ اسلام، وہ امت جس کے اندر علم کے اوپر ابھارا گیا ہے، جس کی بنیاد علم کے اوپر ہے، جس کے نبی نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور ایک بات میں یہاں بتا دوں، اسلام آپ کو دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ابھارتا ہے، مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچانے. اور سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ڈگریاں ہو، نوکری ہو، سب کچھ ہو، لیکن انسان اپنے رب کو نہ پہچان پائے. اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب، اپنے اللہ کو پہچانے، توحید کو جانے. تو تعلیم سے دوری اور علم سے دوری میرے بھائی. اور جب علم سے دوری ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے جاہلوں کو مفتی بنا دیا. 2 لائن میں نام لکھے جاتے ہیں اشتہاروں پر علامہ لوگوں کے، اور علامہ کے علم کا یہ حال ہے ایک حدیث ڈھنگ سے نہ پڑھ پائے. علامہ کے علم کا یہ حال ہے نہ قرآن پڑھنا آئے نہ حدیث پڑھنا آئے، اور نام 2 لائن میں لکھا جا رہا ہے. یہ اس امت کی حالت ہے. سچ فرمایا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ دنیا سے علماء ربانی کو اٹھا لے گا. اچھے علماء، قرآن و سنت کے جانکار علماء، مخلص علماء دنیا سے چلے جائیں گے. جب وہ ختم ہو جائیں گے، حتی اذا لم يبق عالما، جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، تو جاہل سردار بن جائیں گے. جاہل سردار بن جائیں گے، فتوے دیں گے، سوال کیے جائیں گے، ان سے وہ جواب دیں گے. بندے کو آیت پڑھنا نہیں آتا، حدیث پڑھنا نہیں آتا، اسٹیج پہ کھڑا ہو کے فتوے دیتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی نشانی بتایا ہے میرے بھائی.
تو زوال کا ایک بہت بڑا سبب ہے علم سے دوری اور جہالت کا غلبہ۔ نمبر 6، چھٹی چیز ہماری بربادی اور ہمارے زوال کا چھٹا سبب، ہم دنیا پرست بن گئے، ہم دنیا دار بن گئے۔ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھا۔ اللہ نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگے جاؤ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہم نے آخرت تمہارے لیے تیار کی ہے، ہم نے جنت تمہارے لیے تیار کی ہے، تم جنت کو چھوڑ کے آخرت کو چھوڑ کے دنیا ہی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو۔ دنیا کا فتنہ، دنیا کی دولت کا فتنہ، عیاشی کا فتنہ۔ آج شادی بیاہ میں، کھانے پینے میں، گھومنے پھرنے میں جتنا فضول خرچ، جتنا عیاشی مسلمان ہے، شاید دنیا کی کوئی قوم نہ ہو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مل فقر اخشى علیکم، اے میری امت کے لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے فتنے میں، دنیا کی دولت میں اتنا پیچھے پڑ جاؤ گے، اپنے رب کو بھول جاؤ گے، حلال بھول جاؤ گے، حرام بھول جاؤ گے۔ ہماری بربادی کی 7ویں وجہ، ہم قرآن و حدیث کے پیروکار نہیں رہ گئے، ہم اپنی خواہشات کے پیروکار رہ گئے، ہم اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے۔ اللہ نے قرآن میں اپنے رسول سے فرمایا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اے میرے رسول، آپ ایسے آدمی کی پیروی نہ کریں جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہشات کا پیروکار ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بتائیں، آج مسلمان جب دھندا کرتا ہے، جب کاروبار کرتا ہے، کتنے مسلمان ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے، بلکہ انسان اپنے نفس کے فتوے پر عمل کرتا ہے، اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے۔ اور ہماری بربادی کی 8ویں وجہ، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلنا، ہمارا کھانا ان کے جیسا، ہمارا طرز معاشرت ان کے جیسا، ہمارے شادی بیاہ میں ان کی نقل، ہمارے کپڑے میں ان کی نقل، ہماری عورتوں کے فیشن میں ان کی نقل۔ اسلام صرف ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتاتا میرے بھائیوں، اسلام ہمیں مکمل طرز حیات دیتا ہے، مکمل زندگی جینے کا سلیقہ دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں بیوی سے ملنے کے آداب بھی بتائے، ہمارے رسول نے تو ہمیں کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں لوگوں سے ملنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آج ہم نے دوسروں کی نقل کرنا شروع کی اور اس حد تک ہم گرے کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، شبرم بے شبرن، اگر وہ ایک بتا چلیں گے تو تم بھی ایک بتا آگے بڑھو گے، وزرام بے زرائن، اگر وہ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے تو تم ایک ہاتھ آگے بڑھو گے، حتی لو دخلوا جوہر ضب، اگر وہ کسی بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی بل میں گھس جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہ آج ہم ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہے۔ آج افسوس ہے میرے بھائیوں، مسلمان، ابھی آپ نے مولانا عبدالحسیب صاحب کی تقریر سنی عورتوں کے تعلق سے، آج آپ بمبئی جیسے شہر میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں اور غور کریں کہ بے حیائی کے اڈوں پہ، بے پردگی کے مناظر میں کیا مسلمانوں کا رول کم ہے؟ کیا ویلنٹائن ڈے منانے والوں میں ہمارا مسلمان پیچھے ہے؟ کیا نئے سال کی پارٹی میں عیاشیاں کرنے والوں میں ہمارا مسلمان پیچھے ہے؟ کیا 31 دسمبر کی رات میں گوا کے بیچز پہ عیاشی کرنے والوں میں ہمارے مسلمان کم ہیں؟ کیا بمبئی کے بار اور تمام پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں شراب اور عیاشی کے اڈوں میں مسلمان کم ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم نے یہود و نصارہ کی نقل کرنی شروع کی۔ ہم نے سمجھا کہ عورت ننگی ہو جائے یہ ترقی ہے، آدمی شراب پینے لگے یہ ترقی ہے، آدمی ناچنے گانے لگے یہ ترقی ہے۔ ترقی اس میں نہیں ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، عزت اس میں ہے کہ قرآن و حدیث کے راستے پر آ جاؤ۔ ہمارے زوال کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم بد کردار بن گئے، گناہوں کا بازار گرم کر دیا ہم نے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ بھی شراب پیئیں گے، یُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا،
اور شراب کا نام بدل بدل کے پیئیں گے. یوزف علی رؤوسہم بالمعازف، ان کے سروں کے اوپر ناچ گانے کے آلات بجائے جائیں گے. آج ٹرینوں میں، آج گاڑیوں میں ہمارا نوجوان، ہمارا مسلمان نوجوان ایئر فون اور ہیڈ فون لگا کے دن رات گانے سنتا ہے. اسے یہ بھی خبر نہیں کہ کیا پتا موت کا فرشتہ اسی حالت میں آ جائے اور دنیا سے گانے سنتا ہوا، میوزک سنتا ہوا وہ اللہ کیا چلا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ایسا زمانہ آئے گا، جب ایسا زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ میری امت کے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا اور ان کی شکلیں سور اور بندر کی جیسی کر دے گا. اس امت کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی کہ اس امت کا جو سب سے قیمتی سامان ہے، جو سب سے بڑا کیپٹل ہے، جو پونجی ہے، ہمارے نوجوان ہیں. ان نوجوانوں کو برباد کر دیا گیا. ان کو موبائل، فیس بک، واٹس ایپ کا نشہ پلا دیا گیا. رات رات بھر یہ جاگتے ہیں، لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے میں گزارتے ہیں. پورن موویز سب سے زیادہ مسلم ملکوں میں آج دیکھی جا رہی ہے. ان کی راتیں بے حیائی کے کاموں میں گزرتی ہیں. ان کے دن گلیوں اور چوراہوں پر اپنی عزتوں کے نہارنے میں گزرتے ہیں. یہ اس قوم کے جوانوں کا حال ہے، یہ اس قوم کے کیپٹل کا حال ہے. جس قوم کے جوانوں کو فولاد کی صورت ہونا چاہیے تھا، جو قوم ہماری طاقت ہے، جو نوجوان ہماری طاقت ہے، ان نوجوانوں کو برباد کر دیا گیا. بہت دن پہلے کی بات نہیں، اسی بمبئی شہر میں MD نام کا جو نشہ آور پاؤڈر استعمال کیا جا رہا تھا نوجوانوں میں، ہمیں بمبئی کے لوگوں نے بتایا کہ سب سے زیادہ وہ ممبرا کے اندر پکڑا گیا جہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں. آج نشے کی چیزیں، ڈرگس، شراب ہمارے نوجوانوں کے بیچ پروسی جائے، انہیں زناکاری کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. میرے نوجوان بھائیوں، آؤ، اس امت کو تمہاری ضرورت ہے. آؤ اپنے رب سے اپنا ناطہ جوڑ لو، اپنے دین سے اپنا ناطہ جوڑ لو. اللہ کی قسم، تمہاری جوانی کے سجدے، تمہاری جوانی کی عبادت اللہ کے ہاں جو مقام رکھتے ہیں، یہ ہمارے 70 سال 60 سال کے بزرگوں کی عبادت، ان کو بھی ان کا ثواب ملے گا. مگر جو مقام، جو مرتبہ جوانی کا ہے، وہ بڑھاپے میں کوئی نہیں پا سکتا. اور آخری سبب میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. اس امت کے زوال کا ایک بہت بڑا سبب اس امت کی خواتین کا بگڑنا بھی ہے. سماج مرد اور عورت دونوں سے بنتا ہے، لیکن معاشرے کے بگاڑ میں مردوں سے زیادہ عورت کا کردار ہوتا ہے. بہت ساری برائیاں ایسی ہیں کہ جن کے سماج میں عام ہونے کی وجہ عورتیں ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من امتی من النساء، میری امت کے مردوں کے لیے عورت سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں ہے. میری ماں بہنوں، میں اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہوں کہ عورت کو اسلام نے 2 حیثیت دی ہے. اب یہ عورت کے اوپر ہے وہ کون سی حیثیت کو اپناتی ہے. عورت کی ایک حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے. عورت کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے. اور عورت کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. میری ماں بہنوں، آج شیطان نے تمہیں فتنہ بنا کے استعمال کیا ہے، تمہیں ورغلایا گیا ہے، تمہیں بہکایا گیا ہے، تمہیں یہ کپڑے، یہ عریانیت والے کپڑے پہنا کے تمہیں یہ تمہارے دماغ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ اس میں تمہاری عزت ہے. اللہ کی قسم یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے. تم دنیا میں بھی ذلیل ہو رہی ہو اور آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. اذا خرجت، جب یہ عورت گھر سے بغیر پردے کے نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. عورتیں سدھر جائیں، عورتوں کی اصلاح ہو جائے، ہمارے گھروں کی اصلاح ہو جائے. میرے بھائیوں، اس امت کے زوال کے دن ختم ہو سکتے ہیں. یہ امت عظمت رفتہ واپس آ سکتی ہے. اور آخری بات ہم بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کریں گے. میرے بھائیوں، اس امت کی پہچان توحید سے، اس امت کا کلمہ توحید والا ہے. جب تک یہ امت توحید پر تھی، یہ امت معزز تھی، مکرم تھی، زمانے میں اس کا عروج تھا. جب یہ شرک پر آمادہ ہوئی، اللہ نے اس کو زوال سے پوچھا. اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے ایمان والو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں زمین میں طاقت دے گا، تمہارے دین کو غالب کرے گا. شرط یہ ہے یعبدوننی، تم صرف میری عبادت کرو، تم صرف میری عبادت کرو. ولا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ شرک مت کرو. آج یہ امت
लाल काले पीले धागों को अपना माबूद जानती है, उन्हें नफा नुकसान का मालिक समझती है। कितने आस्ताने हैं, कितने दर हैं जहां मुसलमान अपनी पेशानी को जलील करता है। बल्कि मैंने तो ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं, ऐसी ऐसी तस्वीरें आती है मीडिया में कि मुसलमान अपने बुजुर्गों, अपने पीरों, अपने मौलवियों के आगे सजदा तक कर डालता है। फिर कहां रह गया इस्लाम, फिर कहां रह गई तौहीद। फिर मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है तिर्मिज़ी किताबुल फितन की। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तक़ूमु साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औसान, और जब तक मेरी उम्मत के अंदर बुत परस्ती नहीं की जाएगी। मेरे भाइयों, आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी बुत परस्ती हो रही है, शिर्क हो रहा है। और अल्लाह का वादा इस शर्त के साथ था, मैं मदद करूंगा, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा, मैं तुम्हें उरूज दूंगा, लेकिन शर्त यह है याबुदूननी, तुम सिर्फ मेरी इबादत करोगे, वला युशरिकून बी शैय्या, तुम मेरे साथ शिर्क नहीं करोगे। हम शिर्क करें, हम बिदात करें, हम इस्लाम के नाम पर इस्लाम को रुसवा करें, हम इस्लाम के नाम पर अपने नबी के खिलाफ काम करें, हम दुनिया भर की बुराइयां करें और फिर हम ये उम्मीद रखें कि अल्लाह हमें इज्जत देगा। अल्लाह हमें कभी इज्जत नहीं देगा। अल्लाह हमें इज्जत उसी वक्त देगा जब हम ईमान के रास्ते पे वापस आएंगे। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिनीन, ईमान वाले बन जाओ, पक्के मोमिन बन जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर आ जाओ। अल्लाह का वादा है, तुम बुलंद रहोगे, तुम उरूज पर रहोगे। और अल्लामा इकबाल के चंद शेरों पर अपनी बात खत्म करते हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तक़ाज़ा दे। रिफ़ात में मक़ासिद को हम दोष सुरैया कर, खुददारी साहिल दे, आज़ादी दरिया दे। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इस उम्मत को इसके उरूज के दिन लौटा दे, अल्लाह इसकी अज़मत रफ़्ता हमें वापस कर दे। आय अल्लाह, हम कुछ भी हैं तेरे नबी के उम्मती हैं, तेरे नबी के साथ हमारी निस्बत है, तेरी तौहीद के साथ हमारी निस्बत है। आय अल्लाह, हमारे जान और माल की हिफाजत फरमा। आय अल्लाह, हमारे बात खत्म हो गई। अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह इस मुल्क के हालात भी बहुत तेजी से खराब करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह इस मुल्क के अमन और चैन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें अपने दोस्त और दुश्मन की तमीज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने दुश्मनों की साजिशों पर नजर रखने और उनसे होशियार रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें जहालत के अंधेरों से निकाल कर इल्म की रोशनी की तरफ जाने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हम तेरे कलाम को भूले हैं, तेरे कुरान को भूले हैं। ऐ अल्लाह, हमें कुरान के साथ दोबारा अपना ताल्लुक जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, आज की ये कॉन्फ्रेंस जो दावत हक के नाम से मुनक्किद की गई, ऐ अल्लाह, इस दावत हक पर, इस किताब और सुन्नत के मनहज पर हम सबको चलने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह, जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज और आपके सहाबा के मनहज पर हमें चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने रसूल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, हमें अपने नबी के सहाबा से, तमाम इमाम किराम से, तमाम औलिया किराम से जो मोहब्बत कुरान और हदीस में मतलूब है, वो सच्ची मोहब्बत हम सबको अपने दिलों में पैदा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें तौहीद में मजबूत बना। ऐ अल्लाह, हमें शिर्क की हर किस्म के शिर्क से तू आखिरी सांस तक बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस बिखरी हुई टूटी हुई उम्मत को इत्तिहाद नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे नबी ने हमें कलमे की बुनियाद पर जोड़ा था, आज हम टूट गए, बिखर गए। ऐ अल्लाह, फिर उसी कलमे की बुनियाद पर हमें एक होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे उलमा, हमारे दुआत, हमारे मदारिस, हमारे दीन के मराकिज़ की तू हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तू उन उलमा की हिफाजत फरमा जो रातों दिन तेरे दीन की खिदमत कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, तू कुरान और हदीस की सच्ची खिदमत करने वाले तमाम उलमा की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उन्हें हासिदीन की हसद से बचा। ऐ अल्लाह, उन्हें दुश्मनों के शर से बचा। ऐ अल्लाह, मुसलमानों के खून की होली खेलने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचा दे। ऐ अल्लाह, तू इस्लाम को, मुसलमानों को पूरी दुनिया में इज्जत और गलबा अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू शिर्क को जलील कर दे। ऐ अल्लाह, तू शिर्क करने वालों को जलील कर दे। ऐ अल्लाह, इस मुल्क में जहां हम सैकड़ों साल से मिलजुल कर रहते आए हैं, इस मुल्क के माहौल को खराब करने वाली ताकतों को ऐ अल्लाह तू नीस्त नाबूद कर दे। ऐ अल्लाह, इस मुल्क के अमन और चैन की हिफाजत फरमा।
اے اللہ اس ملک کے قانون اور اس کے آئین کی روشنی میں ہمیں اس ملک میں بھائی چارہ، ہمدردی اور خیر سگالی کو برقرار رکھنے کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائی جو موجود ہیں، جو زندہ ہیں، اے اللہ تو انہیں ایمان پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو تو دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں بے راہ روی سے بچا لے، انہیں بدکاریوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو شریعت کا پابند بنا دے، اسلامی شرم و حیا کا پاسدار بنا دے۔ اے اللہ انہیں ہر قسم کی بدکاری اور بے حیائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو خالد بن ولید کا وارث بنا دے۔ اے اللہ انہیں علی مرتضیٰ کا وارث بنا دے۔ اے اللہ ہماری ان نوجوان نسلوں کو اپنے دین کا محافظ بنا دے۔ اے اللہ اس امت کی ڈوبتی نیا اے اللہ تیرے حوالے ہے، تیرے سہارے ہے۔ اے اللہ تو نے موسیٰ کو فرعون سے بچایا تھا، اے اللہ تو نے اپنے رسول کی ہر موقع پر مدد کی تھی۔ رب العالمین آج تیرے رسول کی امت دشمنوں کے نرغے میں ہے۔ اے اللہ اس کے خون، اس کے جان، اس کی مال، اس کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے۔ اے اللہ تو اس امت کی ہر طریقے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت میں وہ جماعت، وہ گروہ جس کو تیرے نبی نے حق پر رہنے والا کہا تھا، اے اللہ اس گروہ میں سے تو ہم سب کو بنا دے۔ اے اللہ اس گروہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حق پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے نبی کے ذریعے نازل کردہ دین پر تو ہمیں زندگی کی آخری سانس تک چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے فاضل گرامی حضرت مولانا عبدالغفار صاحب سلفی حفظہ اللہ، جو